بعد الحمد والصلاة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم صدق الله العظيم۔ محترم و معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ حضرات اس چینل قاری غلام عباس پر تشریف لائے۔ آئیے ہم آتے ہیں آج کے اپنے لیکچر کی طرف۔ آج کے ہمارے لیکچر کا موضوع ہے ضائع نہ کرو اعمال کو، یعنی باطل نہ کرو، برباد نہ کرو اعمال کو۔ محترم سامعین، جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی گئی ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت، اپنے محبوب کی اطاعت کے بعد مومنین کو حکم فرمایا ہے کہ اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ مفسرین کرام ارشاد فرماتے ہیں، اعمال کو ضائع کرنا، اعمال کو باطل کرنا، اعمال کو ختم کرنے کی چند ایک صورتیں ہیں۔ ان صورتوں میں سے سب سے پہلی اور بنیادی صورت یہ ہے کہ انسان ریاکاری کے لیے عمل کرے، دکھلاوے کے لیے عمل کرے، نیت میں کھوٹ ہو، نیت درست نہ ہو۔ یہ سب سے بنیادی بات ہے اعمال کو برباد کرنے کی۔ مثلا نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، حج ادا کر رہا ہے، اسلام کا، شریعت کا کوئی بھی حکم بجا لا رہا ہے، لیکن دل میں ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں گے، روزہ دار کہیں گے، حاجی کہیں گے، مجھے نیک کہیں گے۔ اگر دل میں دکھلاوا ہوا، نیکی کا جو ثواب ہے، جو عمل ہے، وہ باطل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہی وجہ ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ جل شانہ 3 شخصوں کو بلائیں گے جن کے بظاہر اعمال بہت اچھے لگ رہے ہوں گے، مثلا عالم ہے، علم بہت بڑا عمل ہے، اسی طرح سخاوت ہے، سخاوت کرنا بہت بڑا عمل ہے، اسی طرح عبادت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہ بہت بڑے اعمال ہیں۔ لیکن ریاکاری کے لیے اگر یہ عمل کیے جائیں گے، یہ قیامت کے دن پکڑ کا سبب بنیں گے۔ تو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ عمل کو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے، اللہ کی مرضی کے مطابق کیا جائے، اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق کیا جائے تو وہ عمل قابل قبول ہے۔ اگر کسی اور کا راستہ اختیار کرتے ہوئے، دل میں ریاکاری کرتے ہوئے، دکھلاوے کے لیے عمل کیا تو عمل قابل قبول نہیں ہے۔ آج کے لیکچر سے ہمیں 2 نصیحتیں حاصل ہوئیں۔ پہلی نصیحت ہمیں یہ حاصل ہوئی کہ ہم نے جو حکم بھی بجا لانا ہے، جو بھی عمل کرنا ہے، اسے اللہ کا حکم سمجھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا ہے۔ دوسری نصیحت ہم نے آج کے لیکچر سے یہ حاصل ہوئی کہ ہم نے اپنے اعمال کو برباد ہونے سے، ضائع ہونے سے، باطل ہونے سے ہم نے اعمال کو بچانا ہے۔ اعمال کو بچا سکتے ہیں ایک بات پر عمل کر کے کہ ہم اپنی نیتوں کو درست کریں، اپنے عزائم کو درست کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات ان باتوں پر عمل کریں گے۔ السلام۔